نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ویکینڈ پر بھی آپ لوگوں نے ضرور کچھ نہ کچھ پریکٹس کی ہوگی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 اور 76 جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم به فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون۔ ترجمہ: افتطمعون، جو ہے یہ حمزہ استفہام ہے، پہلے بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ کیا کا معنی رکھتا ہے، سوالیہ حمزہ ہے۔ تطمعون طمع سے ہے، طمع اردو میں استعمال ہوتا ہے، لالچ کے معنوں میں آتا ہے، طمع کے معنوں میں آتا ہے۔ افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو، ان کے یؤمنو، وہ ایمان لائیں گے، لکم، تم پر یا تمہارے لیے۔ اور ایمان سے مراد ہے کہ بھروسہ کرنا بھی ہے نا، کیونکہ پیچھے ہم جو بنی اسرائیل کی ساری روش پڑھ رہے ہیں، اور پھر کہہ دیا کہ ان کا دل سخت ہو گیا، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو حق کو دیکھ کے جب حق کا انکار کیا جاتا ہے، حق کو جان کر جب حق کا انکار کیا جاتا ہے، تو پھر دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر حق سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ابھی بھی تم طمع رکھتے ہو، تمہیں امید ہے ان سے، تم اس چیز کی خواہش رکھتے ہو، تمہیں اس چیز کا لالچ ہے کہ وہ تم پر بھروسہ کریں گے، تم پر ایمان لے آئیں گے۔ وقد کان، حالانکہ، تحقیق، یہ لقد اور قد آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اس کے لیے آتا ہے، کسی بھی چیز میں تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو حالانکہ تحقیق، کان ہے، فریق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون، سمع سے ہے، سمع سماعت اردو میں استعمال ہوتا ہے، سننے کا مفہوم رکھتا ہے۔ یسمعون فعل مضارع ہے، وہ سنتے ہیں، کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم پھر،
یحرفونہ، یحرفونہ تحریف سے ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو بدل دینا. تو یحرفونہ وہ تحریف کر ڈالتے ہیں، ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے اس میں، ٹھیک ہے، ہو کی ضمیر جو ہے وہ کلام اللہ کی طرف جا رہی ہے. تو یعنی کہ وہ سنتے ہیں کلام اللہ کو اور پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں. من بعدی اس کے بعد، ما جو عقلوہ جو انہوں نے سمجھا، یعنی کہ عقل سے ہے، عقل کا کام ہے کیا کہ سمجھنا. ما عقلوہ کہ اس کو سمجھنے کے بعد یا اس کو سمجھ لیا، جو انہوں نے اس کو سمجھ لیا، کلام اللہ کو جو سمجھ لیا، جان لیا، اس کے بعد بھی انہوں نے اس میں تحریف کر دی. تورات کی طرف اشارہ ہے. وَهُمْ اور وہ یعلمون وہ علم رکھتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ گناہ کر رہے ہیں کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہیں، انجانے میں نہیں کر رہے. انہوں نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، جان لیا، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے باوجود اللہ کی کلام میں تحریف کرتے ہیں. وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ وہ جب ملاقات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اذا آ رہا ہے، آپ کو بتایا تھا نا کہ جب فعل ماضی سے پہلے آتا ہے تو وہ فعل مضارع کا معنی دیتا ہے. وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو، الذین ان سے جو، آمنو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب خلا بعضهم اور علیحدہ ہوتے ہیں، بعضهم بعض ان کے، الی بعض بعض کی طرف، یعنی کہ جب وہ آپس میں علیحدہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم پھر حمزہ استفہام ہے، سوالیہ ہے، کیا کا معنی رکھتا ہے، کیا تم، اور حدیث جو ہے، حدیث جو ہے وہ بات کو کہتے ہیں. عربک میں حدیث کا مطلب جو ہے وہ بات ہے. لیکن پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے تھے، ان کی بات بتاتے تھے، تو پھر انہوں نے اس لفظ کو خاص طور کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی مخصوص کر دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپس میں گفتگو کرتے تھے تو وہ تو حدیث تو بات کو کہتے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سی بات ہم کر رہے ہیں اور کون سی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. تو انہوں نے پھر اس لفظ کو خاص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب کر دیا. تو اسی لیے اب صرف جو حدیث کا جو لفظ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. تو قالو انہوں نے، وہ کہتے ہیں، کیا اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں، اتحدثونہم اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں، بما وہ جو، فتح اللہ فتح 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 کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اور بما فتح اللہ جو کھول دی، اللہ اللہ نے، علیکم تم پر. یہ کیا باتیں تھیں؟ تورات کے اندر بڑی ڈیٹیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور صحابہ کرام کی بھی نشانیاں جو بتائی گئی تھیں، اور بہت سارے جو آئندہ آنے والے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو واقعات ہونے تھے اور جو چیزیں ہونی تھیں اس کے بارے میں بھی کافی چیزیں جو تھیں وہ تورات کے اندر ان کو بتا دی گئی تھی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تھی. اس میں مکہ میں بعثت کا تھا، ہجرت مدینہ کا ذکر تھا، اسی طرح اور بھی کافی نشانیاں تھیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں تھیں. تو آپس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تم وہ باتیں بتا دیتے ہو انہیں جو اللہ نے تم پر کھولی، یعنی کہ تورات میں ہمیں بتا دی گئی ہیں، علیکم تم پر، لیحاجوکم، ٹھیک ہے، لیحاجوکم، اس لی جو ہے اس کا مطلب ہے کے لیے، لی کے لیے،
اور ڈی کا ایک نیا ترجمہ تاکہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کے لیے جو ہے ہم کافی دفعہ پیچھے پڑ چکے ہیں، لی کا جو ترجمہ ہے کے لیے، اس کا ایک اور ترجمہ جو ہے وہ تاکہ بھی ہے۔ تو لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، ٹھیک ہے؟ حجت بازی اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، بحث و مباحثہ کرنا اور لفظی وربلی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا، تو یہ اسی سے ہی ہے، لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، ٹھیک ہے؟ بھی، ساتھ اس کے، عندہ، اور عند ربکم، پاس تمہارے رب کے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو وہ تم سے اس معاملے میں جھگڑا کریں گے۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم عقل سے کام لیتے ہو؟ یعنی کہ افلا، کیا تم نہیں، تعقلون، عقل سے کام لیتے؟ یعنی کہ وہ آپس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو وہ باتیں نہ بتاؤ جو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دی ہیں، تمہیں بتا دی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر تم ان کو بتا دو گے تو وہ بھی یہ جان لیں گے کہ ہمارے بارے میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہم پر یہ بات آ جائے گی کہ لو جی ہمیں تو یہ پتہ تھی، تو کل کو وہ ہم سے لڑیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت والے دن کہ جی یہ تو جانتے تھے، یہ جانتے تھے اور انہوں نے مانا نہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں گے کتنی کم عقلی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو نہیں بتائیں گے تو ہم، یعنی کہ پھر ہماری بچت ہے، لیکن اگر ہم بتا دیں گے تو ہماری بچت نہیں، یعنی کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں سے آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ، ان کی سوچ کس قسم کی تھی، کتنی سطحی سوچ تھی کہ ان کا یقین اس چیز پہ پختہ نہیں تھا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے فراڈ کرتا ہو وہ انسان کو دھوکہ دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب یہ بارہا ہم نے جتنی بھی آیات پڑھی ہیں اس میں کچھ چیزیں کتنی واضح ہیں کہ دھوکہ بازی دینا، جھوٹ بولنا اور منافقت، یہ ان کی جو ہے، اور ہٹ دھرمی، نہ ماننا، حق کو دیکھ کر، سامنے دیکھ کر بھی اس کو انکار کر دینا، یہ ان کی جو تھی فطرت کے اندر نا، ان کی یہ چیز شامل تھی، اور یہ بار بار جو ہے وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور جب یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی کر دی، اور جانتے بوجھتے ہوئے پورا ان کے پاس تورات جو ہے وہ موجود تھی اور اس کے اندر جو چیز لکھی ہوئی تھی ان کو پتہ تھا، جانتے تھے، تو پھر یہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے فراڈ شروع کیا، تو ایسا انسان جو ہے جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتا ہو، وہ انسان کو دھوکہ دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے پیچھے جب اصحاب سبت کے بارے میں پڑھا، جو مچھلی والے جو واقعہ پڑھا، اس میں بھی ان لوگوں نے ہیلا کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، یعنی کہ انہوں نے جمعے کو وہ گڑھے کھود لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو ہفتے کو تو ہم نے جانا نہیں ہے، تو اتوار کو جا کے وہ پڑھ لیتے تھے، اور تو کسی ہفتے کا دن وہ کہتے تھے ہم تو گئے ہی نہیں، تو وہ ہیلا کرنے والی بات ہے، دھوکہ کرنے والی بات ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ ممکن نہیں کہ وہ انسانوں کو دھوکہ نہ دے، اس لیے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس پر کبھی بھروسہ نہ کرے، کیونکہ ایک کانٹریکٹ ہے نا ہمارا، نماز ایک کانٹریکٹ ہے۔ اور باقی بات جہاں تک آ گئی آپس کے معاملات کے، تو اس میں بھی دین کو ہی امپورٹنس دینی چاہیے، آپس کے معاملات میں بھی دین کو امپورٹنس دینی چاہیے۔ یہاں پر جو مین پوائنٹ جو آج کا جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ حق کو جان کے حق کا انکار کر دینا، اور پھر اس سے ایک اگلا جو یہ قدم اٹھاتے تھے کہ تورات کے احکامات کو یہ بدل دیتے تھے، کیونکہ جس طرح قرآن جو ہے وہ ہر چھوٹے بڑے اور ہر ایک جو ہے اس کی ایکسیس ہے اس تک، اور وہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اس کو پڑھے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے اسلام کے اندر کہ صرف قرآن کو عالم ہی پڑھ سکتا ہے، کوئی عام آدمی نہیں پڑھ سکتا، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ لیکن تورات کے اندر تورات میں جو یہ لوگ جو تھے، عام آدمی تورات نہیں پڑھ سکتا تھا، ان کے علماء جو تھے وہی تورات پڑھتے تھے، عام آدمی جو تھا اس کی ایکسیس ہی نہیں تھی تورات تک۔ اور آج بھی ان کی جو زیادہ تر جو
ہیں علماء جو ہیں وہی پڑھتے، کیونکہ وہ ہیبرو میں ہے اوریجنل جو ہے، تو وہ ہیبرو جو ہے وہ لینگویج جو ہے وہ ان کے جو بڑے اسکالرس ہیں وہی زیادہ تر جو سیکھتے ہیں وہی پڑھ پاتے ہیں۔ اس کا انہوں نے ایک عام بندوں کے لیے جو تالمود کو ایک تورات کو انہوں نے ایک آسان سی زبان میں جو خود انہوں نے لکھ کے اور اس میں پھر ساری ساری باتیں تعریف بھی کی ہوئی ہے، تو وہ جو ورژن ہے نا تالمود جسے کہتے ہیں، وہ اس کی ایکسیس ہے لوگوں تک، لیکن ابھی تو پھر بھی کچھ حد تک جو ہے وہ ہے، لیکن اس ٹائم پر بہت زیادہ ریسٹرکشن تھی۔ تو آج کی آیات جو ہیں اس حوالے سے ہیں۔ آج ہم ایک دو چیزیں اور سیکھیں گے کیونکہ اب کچھ ریویژنز بھی کروانی ہیں۔ ایک چیز میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو ہم نے جو علامات پڑھی تھیں، میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کی ایک جنرل سی دہرائی کروا دوں تاکہ آپ لوگوں کو وہ ریوائز ہو جائے، کیونکہ آپ لوگ اس کا ہوم ورکس بھی کر رہے ہیں۔ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے آنسرز جو ہیں وہ میں بک بھی آپ کے ساتھ آنسرز کی جو جن لوگوں نے لی ہوئی ہے ان کے ساتھ شیئر کر لوں گی، آپ لوگ اپنا کام کر کے تو اس میں سے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں احساس ہو کہ یہ آپ کو صحیح نہیں لگ رہا تو آپ لوگ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ علامات میں موٹا موٹا سا صرف آپ کو دہرا دیتی ہوں تاکہ ہم اب کیونکہ آیات پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں ذرا ریفریش ہو جائیں۔ آپ لوگوں نے اسم فعل حرف کے بارے میں بھی پڑھ لیا تھا، اسم کی نشانیاں بھی آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی کہ یا تو الف لام آتا ہے اس کے شروع میں یا آخر میں تنوین ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گولتا یا الف تا بھی اسم کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، مونس کی۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ فعل جو ہے اس میں کام کا کرنا یا ہونا اور زمانہ پایا جاتا ہے، اور یا تا حمزہ نون سین سوفا استقد یہ جو ہے فعل کے شروع میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ آخر میں تا تی تو اور تا ساکن اور نا، ٹھیک ہے، یہ فعل کی نشانی تھی۔ پھر حرف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی کوئی خاص علامت نہیں ہوتی بلکہ یہ اسموں اور فعلوں کو ملانے کا کام کرتا ہے اور اکیلے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے یا تا حمزہ نون کے بارے میں بھی پڑھ لیا تھا کہ شروع میں اگر پیش ہو اور آخر سے پہلے زیر ہو تو پھر اس کا ترجمہ کیا جائے گا، یعنی فعل مجہول ہوگا وہ کیا جائے گا، یعنی کہ شروع میں اگر علامت مضارع پہ پیش ہو، آخر سے پہلا لفظ جو ہے حرف جو ہے اس کے اوپر زبر ہو تو وہ کیا جائے گا کا مفہوم رکھتا ہے۔ یہاں پر اگزامپل دی ہوئی تھی جس طرح یعلم جو ہے یہ فعل معروف ہے، یعنی کہ جو نارمل جو ایکٹیو وائز ہے کہ وہ جانتا ہے یا جانے گا، اور یعلم وہ جانے گا، وہ جانا جاتا ہے یا جانا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا معنی دے گا۔ اسی طرح ہی یقتلو اور یقتلو اور یعرفو اور یعرفو، ٹھیک ہے، وہ قتل کیا جاتا ہے اور وہ قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو میں ٹھیک کر دوں۔ جی، پھر ہم نے پڑھا تھا واو الف، یعنی کہ جو جمع کی علامات تھیں وہ پڑھی تھی۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ علامت جو ہے عموماً زیادہ تر فعل کے آخر میں آتی ہے اور سب کا معنی رکھتی ہے۔ سب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہی اس میں لکھا بھی ہوا ہو، بلکہ انہوں نے اور ان سب جو ہے وہ بھی اس کا لفظ استعمال ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور واو نون جو تھا یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم اور فعل دونوں کے ساتھ آتی ہے، اور اس کا نون جو ہے وہ ہمیشہ زبر کا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر زبر والا نون نہیں ہے تو پھر یہ جمع مذکر کی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یا نون پڑھا تھا کہ یہ صرف اسموں کے آخر میں آتی ہے، یعنی کہ اسماء کے آخر میں آتی ہے، فعلوں کے آخر میں نہیں آتی، اور اس کا ترجمہ اسم والے واؤ والا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جو ہم نے پہلے والا پڑھا واؤ اور یا نون کا ترجمہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ گولتا اور الفتہ ہم نے پڑھا تھا کہ گولتا واحد مونس اور الفتہ جمع مونس کی نشانی ہے، اور کبھی کبھی یہ مذکر اسماء اور جمع کے لیے بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ہم نے کچھ اگزامپلس بھی پھر پڑھی تھیں، یعنی کہ اس میں اسامہ، خلیفہ، حذیفہ، ٹھیک ہے، یہ والے، اور پھر الملائکہ، پھر السینہ، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے جو الفاظ تھے اس میں مذکر اسماء اور جمع کے اسماء شامل تھے۔
تا تی تو اور تا ساکن ان سے آپ بخوبی واقف ہیں، ٹھیک ہے؟ تا واحد مذکر کے لیے، تی واحد مؤنث کے لیے، تو واحد مذکر مؤنث کے لیے متکلم کا ہے، اور تا ساکن واحد مؤنث غائب کے لیے ہوتا ہے۔ ہوا اور ہیا جو ہے وہ کا معنی رکھتے ہیں، ہوا واحد مذکر کے لیے، ہیا واحد مؤنث کے لیے، یہ کسی اسم کی طرف، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو وہاں موجود نہیں ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہوا اور ہیا کے بعد اگر الف لام والا اسم ہو تو تاکید کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اور وہی اور یہی کا جو ہے مفہوم جو ہے وہ پھر لینگویج میں دیا جاتا ہے۔ ہو اور ہی جو ہے یہ جو چھوٹی جو ہا ہے اس کی جو ہے یہ دونوں علامتیں واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، دونوں ایک ہی ہیں، کبھی ہو اور کبھی ہی کی شکل میں آتی ہیں، لیکن یہ اکیلی استعمال نہیں ہو سکتی، یہ اسم فعل اور حرف کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں کے ساتھ اسم فعل اور حرف تینوں کے ساتھ مل جاتی ہیں، اور ان کو ضمائر متصلہ یعنی کہ جڑے ہوئے ضمائر بھی کہا جاتا ہے، متصل ہوتے ہیں۔ ہو ہی جو ہے وہ واحد مذکر کے لیے ہوتی ہے، ہا جو ہے وہ واحد مؤنث کے لیے ہوتی ہے۔ پھر ان کے تراجم ہم نے پڑھے تھے کہ اسم کے ساتھ ہوں گے تو اس کا، اس کی، اس کے، اور اپنا، اپنے، اپنے کا معنی دیتے ہیں، افعال کے ساتھ اسے اور اس کو، اور حروف کے ساتھ اس یا وہ کا معنی دیں گے۔ کا کی کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کا واحد مذکر، کی واحد مؤنث، اسم کے ساتھ تیرا، تیری، تیرے، اپنا، اپنا، اپنے، فعل کے ساتھ تجھے، آپ کو، آپ سے، حرف کے ساتھ تو، تجھ، تیرا، تیری۔ کا جب اسم کے شروع میں آتا ہے تو تشبیہ کا مفہوم دیتا ہے، ترجمہ مانند، مثال، جیسے کی طرح، ٹھیک ہے؟ اس سے ہم نے اس کی ایگزامپلز بھی پڑھی تھی اور آیات میں بھی ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے۔ کمثلی، ٹھیک ہے؟ کصیبن، یہ سارے جو تھے یہ تشبیہ کا معنی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے تثنیہ کے بارے میں پڑھا تھا، ڈیول کے بارے میں، کہ ہما اور ہما دونوں ایک ہی ہیں، وہ دونوں کا معنی دیتے ہیں، کما تم دونوں، تما تم دونوں، ٹھیک ہے؟ یہ جو الف آ رہا ہوتا ہے آگے آخر میں، یہ تثنیہ کا ہمیں صیغہ بتاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ہم، کم اور تم پڑھا تھا، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم جو ہے اگر الگ استعمال ہو تو وہ تو ترجمہ وہ سب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جو ہے یہ اکیلا بھی استعمال ہوتا ہے اور جڑ کے بھی آتا ہے، تو اگر اکیلا استعمال ہوگا تو ترجمہ وہ سب کیا جائے گا، اسم کے ساتھ ہوگا تو ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے، فعل کے ساتھ انہیں، ان کو، حرف کے ساتھ ان سب یا وہ سب کیا جاتا ہے۔ ہم کے بعد اگر الف لام آئے تو بعد میں تاکید یعنی زور پیدا ہو جاتا ہے۔ کم جو تھا وہ بھی کہ اسم کے ساتھ تمہارا، تمہاری، تمہارے، اپنا، اپنی، اپنے، فعل کے ساتھ تمہیں، تم کو، حرف کے ساتھ تم سب، اور تم جو ہے صرف افعال کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اور کم جو تھے وہ تینوں کے ساتھ آتے ہیں، لیکن تم جو ہے یہ صرف افعال کے ساتھ آتا ہے اور تم سب کا معنی رکھتا ہے۔ انتم کے بعد جب الف لام والا اسم ہو تو بعد میں تاکید اور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے، یعنی کہ تاکید والا ترجمہ آ جاتا ہے۔ تم کے ساتھ کوئی اور علامت لگانی ہو تو درمیان میں واو ساکن کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے پیش دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی ہم نے اگزامپلس بھی پڑھی تھی۔ یا اسماء کے ساتھ جب آتی ہے تو میرا، میری، میرے، اپنا، اپنی، اپنے، ٹھیک ہے؟ متکلم کی ہے۔ افعال کے ساتھ جب یہی یا لگائی جاتی ہے تو اس میں یا اور فعل کے درمیان نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ خلقانی ہم نے پڑھا تھا، اس کی اگزامپل بہت کامن، ہم نے بہت دفعہ پڑھی تھی۔ اور حروف کے ساتھ میں، مجھ اور میرا۔ پھر اس کے بعد نا، اسماء کے ساتھ ہمارا، ہماری، ہمارے، اپنا، اپنی، اپنے، افعال کے ساتھ دو اس کی ہم نے پڑھی تھی کہ نا سے پہلے اگر جزم آئے تو ہم نے کا معنی ہوگا، نا سے پہلے زبر یا زیر آئے تو ہمیں کا معنی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ان چیزوں کو ہم تھوڑا ریوائز کریں گے تاکہ یہ ذہن میں رہیں کہ نا سے پہلے اگر جزم آئے گی تو وہ ہم نے کا معنی ہوگا، اور نا سے پہلے اگر زبر یا زیر آئے گی تو ہمیں کا معنی دے گا۔ حروف کے ساتھ ہم یا ہماری۔ آنی اور عینی یہ دونوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور کسی چیز کے دو ہونے کو ظاہر کرتی ہیں، تثنیہ کے لیے۔ آنی اسم اور فعل دونوں کے آخر میں آتی ہے، عینی صرف اسم کے آخر میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان دونوں علامتوں کو
علامتوں کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ ہم نے جمع میں پڑھا تھا کہ اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو ہے یہ ایک موٹی نشانی ہے کہ نون کے نیچے جو زیر ہوتی ہے وہ تثنیہ کی علامت ہے، اور آنی اور عینی۔ اس سے پہلے یہ تو ٹھیک ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے بتا دیا آپ کو۔ پھر کبھی آنی اور عینی کی بجائے صرف الف بھی تعداد میں 2 کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ علامت صرف فعلوں کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے اسم موصولہ جو تھے الذی، اللتی، الذین، اللاتی، اللائی کے بارے میں پڑھا تھا۔ الذی اور اللتی جو ہے یہ واحد ہیں، جو اور جس کا معنی رکھتے ہیں۔ الذی واحد مذکر کے لیے، اللتی واحد مؤنث کے لیے۔ الذین جو، جن، جنہوں نے جمع مذکر کے لیے، اور اللاتی اور اللائی جنہوں نے جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ لا کا جو ترجمہ تھا نہیں، نہ، مت کا معنی رکھتا ہے۔ لا کے بارے میں بھی ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھیں کہ لا کے بعد اسم کے آخر میں یاد رکھنا ہے، اسم کے آخر میں اگر زبر ہو تو پوری جنس کی نفی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ ہر قسم کی چیز کی نفی ہو جاتی ہے، کوئی بھی نہیں، بالکل پوری کی پوری نفی کا معنی دیتا ہے۔ اور جو فعل کے آخر میں ہو تو فعل کے آخر میں پیش یا واو نون اگر آئے تو کام نہ ہونے کی خبر دیتا ہے، کام نہ ہونے کی خبر دیتا ہے اگر فعل کے آخر میں ہو تو، فعل کے آخر میں پیش یا واو نون ہو، ٹھیک ہے؟ لا کے بعد جو فعل آ رہا ہے اس کے اوپر پیش ہو یا واو نون ہو تو کام نہ ہونے کی خبر دیتا ہے۔ اگر اب فعل کے آخر میں جزم یا واو الف ہو، جزم یا واو الف ہو تو کام نہ کرنے کا حکم یا التجا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ماں کے بارے میں پڑھا تھا، اس کا ترجمہ جو ہے ماں کا نہیں، نہ، جو، کیا اور کس، یہ جو 3 طرح کے معنی ہیں یہ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے کوئی خاص رول نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح سے کیے جاتے ہیں، جو کہ ہمیں آیات پڑھ کے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا۔ جو رول ہیں اس میں آتا ہے کہ ماں کے بعد اگر اسی جملے میں الا آ رہا ہو تو ماں کے بعد اسی جملے میں اسم کے شروع میں بھی ہو، ٹھیک ہے؟ 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو ماں کے بعد اسی جملے میں لا رہا ہو، یا ماں کے بعد اسی جملے میں اسم کے شروع میں بھی ہو، تو اس ماں کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ لازم ہو گیا کہ اگر یہ 2 کنڈیشنز میں سے کوئی بھی ایک ہو تو پھر لازمی طور کے اوپر نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ بھی نہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے، جو کہ پھر آیت کے کانٹیکسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ماں سے پہلا لفظ بعدی ہو تو اس ماں کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 اس کے جو رولز ہیں۔ پھر ہم نے بی کا ترجمہ پڑھا تھا، بی کے تراجم میں سے 5 تراجم میں سے اور 7، پھر کا کے کی کو یہ معنی ہوتا ہے، پر کے معنی میں بھی آتا ہے، بسبب، بوجہ، بذریعہ یہ آتا ہے، اور بدلے میں بھی یہ معنی بھی یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 5 معنی ہیں، اور یہ آیت کے حساب سے پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ کیا معنی یہاں پر ہوگا۔ اس کے علاوہ نفی والے لفظ کے بعد علامت با ہو، ٹھیک ہے؟ ہم نے میرے خیال میں کل بھی ہم نے شاید پڑھا یا پرسوں اس سے پہلے پڑھا ہے، نفی والے لفظ کے بعد اگر علامت با ہو، لگی ہوئی ہو کسی اسم کے ساتھ، تو اس کے اردو ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ اس بات میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم نے فاعلون اور مفعولون ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ فاعلون یعنی اس کو ہم اسم فاعل بھی کہتے ہیں۔ فاعلون یعنی کہ فاعلون کے وزن پر اگر کوئی لفظ آ رہا ہوگا تو وہ کام کرنے والا ہوگا، یعنی ڈوئر آف ایکشن ہوگا، سبجیکٹ ہوگا۔ اگر مفعولن کے وزن پر کوئی اسم آ رہا ہوگا تو وہ شخص ہوگا، جو وہ چیز ہوگی جس پر کام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وزن یہ والے ہوں گے فاعلون اور مفعولن، اور اس کی ہم نے کافی اگزامپلز بھی پڑھی تھیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسم ایسے ہیں کہ جو
اس کے وزن پر تو نہیں ہوں گے لیکن وہ فاعل ہوتے ہیں یعنی کام کرنے والے ہوتے ہیں. اس کی نشانی ہم نے پڑھی تھی کہ ایک تو ان کے شروع میں میم ہوگا اور میم پر پیش ہوگی یعنی میم مضمومہ ہوگا اور آخری حرف سے پہلے زیر ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر زیر ہوگی. اور مفعول کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کے شروع میں تو میم مضمومہ ہی ہوگا یعنی میم کے اوپر پیش ہوگی لیکن اس کے آخری حرف سے پہلے زبر ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس کی ایگزامپلز بھی ہم نے پڑھی تھی. پھر کچھ اہم نکات جو تھے جو میں نے آپ کو کروائے ہیں اس کو بھی میں ریوائز کروا دوں کہ اسماء اور حروف کے ساتھ ہم خود ضرورت کے حساب سے ضمیر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ جو ہم نے سیگے جو پڑھے ہیں ان کے تو وہ ویسے ہی آتے ہیں لیکن افعال کے ساتھ ضرورتاً ضمائر لگائے جا سکتی ہیں. ایسی صورت میں یا سے پہلے نون لگایا جائے گا. ٹھیک ہے، جو ہم نے ابھی پڑھا ہے. فعل ماضی کی پہچان لاحقوں سے یعنی سفکس سے ہوتی ہے جبکہ فعل مضارع کی پہچان پریفکس یعنی سابقوں سے ہوتی ہے جو 4 ہیں: حمزہ، تا، یا اور نون. اذا اپنے بعد آنے والے فعل ماضی کا ترجمہ مضارع میں لے جاتا ہے. کانو فعل ماضی کو فعل مضارع عموماً ماضی استمراری میں لے جاتا ہے. کلما اپنے بعد آنے والے فعل ماضی کا ترجمہ فعل مضارع میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تینوں الفاظ جو ہیں اذا، کانو اور کلما یہ فعل ماضی پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا از جو ہے جب فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے تو اس کا ترجمہ جب ہوتا ہے. یہ مستقبل کے معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پھر ایک کنڈیشن لگ جاتی ہے. اور از جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی ماضی والا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ نکات تھے جو کہ ہم نے پڑھے تھے. چاہ رہی تھی کہ اس کو ریوائز کر لوں. آج میں آپ کو ایک اور بھی چیز چاہ رہی ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں کیونکہ آگے آپ لوگوں کا کچھ ایک دو چیزیں جو میں نے کروانی ہیں اس کے بعد پھر ہم نے بہت زیادہ ریویژنز کرنی ہے اور پھر آپ لوگوں نے لیسنز جو ہیں وہ سنانے بھی ہیں. تو آپ لوگوں کو جو میں نے بک دی ہوئی ہے اسی کے اندر سے میں آپ لوگوں کو کروانے لگی ہوں. یہ بک کا پیج نمبر 44 ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ چاہ رہی ہوں کہ پریکٹس کر لوں. اس میں ہم آئینی اور آنی یعنی آنی اور عینی جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم ذرا پریکٹس کر لیں گے. آئینی اور آنی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ دو کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر انہوں نے چھوٹی سی سٹوری بھی لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، انٹرسٹنگ ہے. اس میں آنی اور عینی جہاں پر بھی آئیں گے وہ اس کا مطلب ہوگا کہ یہ دو کو ظاہر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ الف جو ہے، خالی الف جو ہے وہ بھی دو کو ظاہر کرتا ہے. اب یہ تین علامتیں ہیں، الف، عینی اور آنی. تو نیچے ہم ایگزامپلز میں دیکھتے ہیں. ربکم یعنی واحد ہے تمہارا رب، اور ربکما الف لگ گیا تم دونوں کا رب. ربہم ان کا رب جمع ہے، ربہما ان دونوں کا رب. وآتیناہم اور ہم نے دیا انہیں، وآتیناہما اور ہم نے ان دونوں کو دیا. وہدیناہم ہم نے ہدایت دی انہیں، وہدیناہما ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی. نجیناہم ہم نے نجات دی انہیں، ونجیناہما ہم نے ان دونوں کو نجات دی. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کے مائک کھولوں گی اور میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ باری باری اس کی پریکٹس کر لیجئے، جو تھوڑا بہت ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھیں تاکہ یہ تھوڑا سا ہمیں اس پر بھی مزید پختگی آ جائے. جی میں نے آپ لوگوں کے مائک کھول دیے ہیں. آپ لوگوں میں سے جو پہلے پڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز کر لیں، ورنہ پھر باری باری سب سے ہی سن لیں گے انشاءاللہ تعالی. جی کون پڑھنا چاہے گا؟
کس کو زیادہ شوق ہے پڑھنے کا؟ چلیں شاباش. عظما عارف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عظما آپ کے سامنے پیج کھلا ہوا ہے, آپ پڑھنا شروع کیجیے. یہ ربکم سے, ہاں جی اوپر سے پڑھیے. جی ربکم, ربکما, ربکم تمہارا رب, ربکما تم دونوں کا رب, ربہم ان کا رب, ربہما ان سب کا رب, وآتیناہم ہم نے انہیں دیا, وآتیناہما اور ہم نے ان دونوں کو دیا, وہدیناہم ہم نے انہیں ہدایت دی, وہدیناہما اور ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی, جی نجیناہم ہم نے انہیں نجات دی, ونجیناہما اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی, لہم ان کے لیے, لہما ان دونوں کے لیے, خلقناہم ہم نے انہیں پیدا کیا, خلقناہما ہم نے ان دونوں کو پیدا کیا, بینہم ان کے درمیان, بینہما ان دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے. اور یہ ان الشیطان لکما عدو, اور نیچے والی آیت کا بھی ترجمہ کیجیے. جی ٹھیک ہے. ان الشیطان لکما عدو, بے شک شیطان تم دونوں کا, ان دونوں کا, ہاں کما ان تم دونوں, نہیں تم دونوں کا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. لکم لکما اور آپ کو کلیئر ہوا. جی نیچے والا بھی پڑھیے. ربکم, اس کے بعد جی ربکم تمہارا رب, ربکما تم دونوں کا رب, ربہم ان کا رب, ربہما ان دونوں کا رب. شاباش. فآتیناہم ہم نے انہیں دیا, وآتیناہما اور ہم نے ان دونوں کو دیا, وہدیناہم ہم نے انہیں ہدایت دی, وہدیناہما اور ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی, شاباش. نجیناہم ہم نے انہیں نجات دی, ونجیناہما اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی, لہم ان کے لیے, لہما ان دونوں کے لیے, خلقناہم ہم نے انہیں پیدا کیا, خلقناہما ہم نے ان دونوں کو پیدا کیا, بینہم ان کے درمیان, بینہما ان دونوں کے درمیان. شاباش بارک اللہ, جزاک اللہ عظما, اچھا پڑھا آپ نے. جی نازیہ قدیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ٹھہریے میں اس کا پیج آگے کر لوں. جی اچھا, یہاں پر وہی چیز ہے, تھوڑا سا اس میں ایکسپلین کر دوں میں آپ کو کہ عربی کے الفاظ کے کہیں پہلے اور کہیں آخری حروف بہت کچھ بتاتے ہیں. یہی پہلے اور آخری حروف کی علامتیں قرآن عربی سیکھنے کی بنیاد ہیں. مثال کے طور پہ ہم اردو میں کہتے ہیں انہوں نے کہا, اس جملے میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کہنے والے لوگ کتنے ہیں. کہنے والا اگر ایک ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے کہا. اگر کہنے والا اگر ہم سے عمر میں یا رشتے میں بڑا ہے, مثلا والد ہے, استاد ہے, تو ہم اس نے کہا نہیں کہیں گے بلکہ احتراماً انہوں نے کہا کہتے ہیں. لیکن عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ آخری حرف سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کہنے والے کرنے والے کتنے ہیں, ایک ہے یا دو ہیں یا دو سے زیادہ. ٹھیک ہے. اور نیچے اگزامپل دی ہوئی ہے. قولا اس نے کہا, قولا ان دونوں نے کہا, قولو انہوں نے کہا. ٹھیک ہے. یہ جو عموماً اس کے اوپر غلطی ہوتی ہے, اس کو بھی جو جہاں پر صرف لام زبر ہے اس کو قولا قولا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو قولا ایک زبر ہے, قولا اس نے کہا, قولا ان دونوں نے کہا. ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا ڈفرنس رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ نیچے بتا دیے کہ یہ واحد اور تثنیہ اور جمع کی علامت ہے. یہاں پر اب آپ کے سامنے اگزامپل ہے. فعلا اس نے کہا, اس نے کیا. فعلا کے ساتھ الف لگا, فعلا ہو گیا, ان دونوں نے کیا.
فعلا کے ساتھ واو الف لگا، فعلو انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، اگزامپل ہے، اس کو آپ نیچے سے پڑھیے. نازیہ ضربہ، یہاں سے پڑھیے. داربا اس نے مارا، داربا ان دونوں نے مارا، داربو انہوں نے مارا، ضربو، ذہب داربو انہوں نے مارا، ذہبا وہ گیا، ذہب وہ دونوں گئے، ذہبا، ذہب وہ گئے، ذہب وہ دونوں گئے، ذہب وہ گئے، شاباش کاتبا اس نے لکھا، شاباش. کاتب وہ ان دونوں نے لکھا، کاتبو انہوں نے لکھا. کتبو، ٹھیک ہے. اس کو یہ اس کے ساتھ پیش کے ساتھ واو لگی ہوئی نا، تو اس کو بھی آپ ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گی. کتبو، ان دونوں نے انہوں نے لکھا. ٹھیک ہے. قاتلا اس نے قتل کیا، قتلا ان دونوں نے قتل کیا، قاتلو انہوں نے قتل کیا. انہوں نے قتل کیا. جی شاباش. اس کو بھی پڑھیے، اوپر ہیڈنگ پڑھیے. ربکما ربہما. ربکما تم دونوں کا رب، ربہما ان دونوں کا رب، ہاں جی. ربکما تمہارا رب، ربکم تمہارا رب، ربکما تم دونوں کا رب، ربہم ان کا رب، ربہما ان دونوں کا رب، وَأَعْطَيْنَاهُمْ ہم نے انہیں دیا، وَأَعْطَيْنَاهُمَا ہم نے ان دونوں کو دیا، وَآتَيْنَاهُمْ، وَهَدَيْنَاهُمْ ہم نے انہیں ہدایت. میم وہ پڑھ لیا تھا. ہاں وہ الف آپ نے اس کو لمزہ وَهَدَيْنَاهُمْ ہم نے انہیں، ٹھیک ہے آپ پڑھیے. وَآتَيْنَاهُمْ وَأَدْهَيْنَاهُمْ ہم نے انہیں ہدایت دی، وَهَدَيْنَاهُمَا ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی. ہاں نازیہ ایک منٹ ٹھہریے، میں بتاتی ہوں آپ کو. وَهَدَيْنَاهُمْ نون کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ 2 حرکات پڑھیں گی. وَهَدَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمَا، ٹھیک ہے. ایک حرکت نہیں پڑھیں گی، 2 حرکت. وَهَدَيْنَاهُمْ ہم نے انہیں ہدایت دی، وَهَدَيْنَاهُمَا ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی، نَجَّيْنَاهُمْ ہم نے انہیں نجات دی، وَنَجَّيْنَاهُمَا ہم نے ان دونوں کو نجات دی، لَهُمْ ان کے لیے، لَهُمَا ان دونوں کے لیے، لا لمبا نہیں کریں گے، اس کا مطلب لہما، لَهُمَا ان دونوں کے لیے. خَلَقْنَاهُمْ ہم نے انہیں پیدا کیا، خَلَقْنَاهُمَا ہم نے ان دونوں کو پیدا کیا، بَيْنَهُمْ ان کے درمیان، بَيْنَهُمَا ان دونوں کے درمیان. شاباش بارک اللہ. اچھا یہ جو حرکات کا معاملہ ہے نا، میں تھوڑا سا اس کو آپ کو بتا دوں کہ جب خالی زبر ہوگی یا خالی زیر ہے یا خالی پیش ہے تو اس کو آپ ایک ہی حرکت لمبا کریں گی، ٹھیک ہے. مثال کے طور کے اوپر جس طرح یہ ربہم، ٹھیک ہے. ہم ربو، با کے اوپر پیش ہے، صرف پیش ہے، اس کے ساتھ واو نہیں لکھا ہوا، تو ربہم، ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح زبر کا بھی معاملہ ہے، جیسے کہ بینہم، ٹھیک ہے. بینہم، بینہم نہیں ہم پڑھیں گے، بینہم. اب جہاں پر زبر کے ساتھ الف آ جاتا ہے خالی، تو اس کو ہم 2 حرکات لمبا کرتے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں کرنا. جس طرح خلقناہم، خلقنا کو زیادہ بھی لمبا نہیں کریں گے، خلقناہم خلقناہما، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ آپ پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. جی نیکسٹ کون پڑھنا چاہے گا؟ آیات ہیں یا میں باری باری آپ لوگوں سے سنوں پھر؟ چلیں بینا اپنا مائک اوپن کیجئے، ہم اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو جائے. جی بینا. جی سٹارٹ کیجئے آیت نمبر 1 سے. ایک منٹ میں کرتی. جی جی.
اس ہما فی الغار، اس کا پورا ترجمہ کرنا ہے؟ جی جی. اس جب ہما جی ہما تم ہو کے ساتھ ما ہما ہے نا، ہم ہے نا، ہما کے الف آ رہا ہے نا ساتھ. ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا، یہ کیا معنی دیتا ہے ہما؟ دو کا معنی دے گا نا. جی دو کا، جی بالکل کیا کہیں گے دو یہاں کا پہ؟ معنی دیتا ہے. ہما تم دونوں، نہیں، تم نہیں آئے گا، ہاں ہے نا تو سوری، جی وہ دونوں، وہ دونوں. شاباش. اذ ہما وہ دونوں، وہ دونوں فی میں، ہاں جی، فی الغار، غار میں، ہاں جی. اذ ہما فی الغاری، جب وہ دونوں غار میں تھے. ٹھیک ہے، اشارہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے نا، جب ہجرت کی تھی. جی جی جی. آگے پڑھیے. انہما، انہما، انا بے شک، انہما وہ دونوں، عبادنا عبادنا من سے، پوری آیت پڑھ. عبادنا وہ مومنین، انہما من انہما عبادنا المؤمنین. مومنین سے، مجھے تھوڑا مشکل سے ذرا مجھ سے ہوتا ہے. انہما آپ نے صحیح میں کہا. کر رہی ہوں کوشش. انہما انہما بے شک، عبادنا، عبادنا ہم عبادت نہیں، کرتے ہیں. اب جو ہے نا وہ بندے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، عبادینا یعنی کہ میرے جی بندوں میں سے، میرے مومنین بندوں میں سے تھے یا ہیں. انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں میرے مومنین بندوں میں سے تھے. ٹھیک ہے جی. جی. نیکسٹ پڑھیے. وکانا، وکانا تحتہ، اور تحتہ، آتا کا مطلب نیچے ہوتا ہے. جی نیچے، اس کا مطلب ہے نیچے. وکانا تحتہ، اور اس کے نیچے. اور اس کے نیچے کنز الہما، کنز کہتے ہیں خزانے. اچھا، مجھ سے تھوڑا ہو نہیں رہا، مشکل ہو رہا ہے. چلیں کوئی اور کرے گا؟ جی جس نے نہیں کیا ابھی. فرحین آپ کوشش کیجئے. جی فرحین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرحین یہی والی آیت پڑھیے. وکانا تحتہ کنز لہما، اور تھے وہ تحت، اور تھے اس کے نیچے ان دونوں کے خزانے. کنز لہما، کنز خزانہ، کنز لہما ان دونوں کے خزانے. لہما، وکانا اور تھے، لہما ان دونوں کے لیے خزانہ. اچھا. وکانا اور تھے ابوہما ان دونوں کے باپ، صالحن صالح. شاباش، صالح نیک. یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے. جی جی. ونجیناہما، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو، وقومہما اور ان دونوں کی قوم، من الکرب العظیم، بڑی مصیبت سے. ہاں جی. نیکسٹ بھی پڑھیے. وآتیناہما اور دیا ہم نے ان دونوں کو، الکتاب یہ کتاب. وہدیناہما اور ہم نے ہدایت دی ان دونوں کو، الصراط المستقیم، صراط سیدھے راستے کی طرف. شاباش. نیکسٹ پڑھیے. انہما بے شک ان دونوں، من عبادنا ہماری، من عبادنا المومنین
مومنین میں سے ہیں. ہمارے مومنین بندوں میں سے تھے. اور انہما بے شک وہ دونوں آئے گا. ٹھیک ہے, یہاں پر ان کا ترجمہ ہے. جی. نیکسٹ پڑھیے. فیہما, فیہما ان دونوں میں فاکہۃ و نخل و رمان. فاکہۃ فاکہۃ پھل ہیں, ونخل اور کھجورے ہیں, ورمان اور انار ہیں. سورہ انار ہے. کی آیت ہے. آگے قال, قالا کہا, فمن ربکما یا موسیٰ, تم دونوں فمن فمن پس کون ہے, بس وہ ہے ربکما دونوں کا رب, تمہارے رب, یا موسیٰ تم دونوں کا ربکما تم دونوں کے رب اے موسیٰ. اے موسیٰ. ٹھیک ہے, شاباش, بارک اللہ, اچھی کوشش کی آپ نے. جی نیکسٹ ہے کوکب. جی کوکب, آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے ساتویں آیت پڑھیے. ازلہما, فَأَزَلَّهُمَا پس بہکایا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے جی انہا اس سے فَأَخْرَجْنَاهُمَا پس نکالا ان دونوں کو مما اس سے مما اس مما اس سے کانا فیہی ممکانا تھے وہ دونوں فی ہی جس میں. ہاں جی تھے وہ جس میں. شاباش. نیکسٹ پڑھیے. جب ارسلنا بھیجا ہم نے علیہم ان کی طرف اسنین دو, ان دونوں ہاں جی, اس نئی دو, ان دونوں کو فَكَذَّبُوهُمَا پس ان دونوں نے جھٹلایا بس ان دونوں کو جھٹلایا. فَأَزَزْنَا بِثَالِثٍ تو پھر بھیجا ہم نے پھر ہم نے تیسرا. تائید کی تیسرے سے. ازازنا کا کیا ہے؟ تائید کرنا. عزیز سے ہے نا, عزیز یعنی کہ تائید کرنا, غالب کرنا. ٹھیک ہے, اس معنی میں آتا ہے. تو تائید کی ہم نے بِثَالِثٍ تیسرے سے فقالو دونوں نے کہا, پس انہوں نے کہا انا بے شک ہم علیکم طرف ہے تمہاری طرف میں مرسلون بھیجے ہوئے مرسلون بھیجے ہوئے. ٹھیک ہے, مرسلون یعنی کہ یہ مرسل ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ مفعول کے وزن پر, مفعول کا وزن نہیں مفعول ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ میم پہ پیش ہے شروع میں, اور سیکنڈ لاسٹ جو ہے, جو روٹ کا جو ورڈ ہم دیکھیں گے, واو نون تو جمع کی علامت ہے نا, تو روٹ میں جو ہے سین جو ہے اس کے اوپر زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بارہ قلعہ کوکب, آپ نے اچھا پڑھا. اور نہیں. جی نیکسٹ ہیں جی ساجدہ اورنگزیب. ساجدہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ساجدہ آپ پڑھیے 9 سے, نمبر 9 سے. وما خلقنا السماء, ہم کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا اور پیدا کیا ہم نے. یہاں پر وما کا ترجمہ نہیں ہوگا. وما اور نہیں خلقنا, اور نہیں خلقنا پیدا کیا ہم نے السما آسمان والارض اور زمین کو. وما بینہما العین. یہاں پر وما, اگلا وما اس کا ترجمہ جو ہے, وما اور جو بینہما, جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے. ہاں جی شاباش. لعین لاعبین, لاعبین. اچھا میں کھیل کود لکھا ہوا کیا؟ ہاں جی کھیل کود کے طور پر. کھیل کود. آگے پڑھیے.
अल्लज़ी जो अल्लज़ी, हाँ जी, वो जिस वो जो अल्लज़ी खलक़स समावाति, वो जिसने पैदा किया आसमानों को, वल अर्द और ज़मीन को, वमा बैनहुमा और दरमियान इन दोनों के, फी सित्तति अय्याम छः 6 दिनों ठीक है। 6 दिन यहाँ पर वमा का तर्जुमा है और जो, ठीक है, और जो बैनहुमा इन दोनों के और जो जी। ये पढ़िए अल्लाह आयत नंबर जी 12, मैम आयत नंबर 12 पढ़िए। 12 सुम्मस्तवा अलल सुम्मस्तवा फिर तुम मतलब इस्तवार किया मैम फिर वो अलल अर्श पर, अर्श अलल अर्श अर्श पर हाँ जी। या नेक्स्ट पढ़िए। कुल कुल फीहिमा कहा इन कुल कहा का है कह दीजिए, कुल कह दीजिए फीहिमा इसमें इन फीहिमा, इन दो फीहिमा इन दोनों में हाँ जी, इन दोनों में इस फीहिमा इन दोनों इसम इसमें मैम इसम गुना गुनाह गुनाह को कहेंगे इसम कबीरुन बड़ा गुनाह व मनाफिउन और मैम नफा या क्या कहेंगे व मनाफिउन लिन्नासी फायदा है, और फायदा है लोगों के लिए हाँ जी। व इस्माहुमा और गुनाह है व इस्माहुमा और गुनाह है इन दोनों हाँ जी, इन दोनों का व इस्माहुमा और गुनाह इन दोनों का अकबर बड़ा मिन नफ़इहुमा से फायदे से इन दोनों के फायदे से, इन दोनों के फायदे इन दोनों इन दोनों के फायदे से ये शराब और जुए के बारे में जो आए थे अग- उस बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, ठीक। बाराकिल्लाह साहब, अच्छी कोशिश की है माशाल्लाह जी। माजिदा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। माजिदा आप पढ़िए आयत नंबर ये 14 पॉइंट से। या अय्युहन्नास तकू, या अय्युहन्नासु है लोगो इत्तकू डरो रब्बकुमुल्लज़ी अपने रब से जो खलक अल्लज़ी जिसने खलककुम पैदा किया तुम्हें मिन नफ्सिन एक एक जान इसको इकट्ठा पढ़ मिन लीजिए। नफ्सिन वाहिदा मिन नफ्सिन वाहिदा एक जान से व खलका और पैदा किया मिनहा इन दोनों हाँ जी, इन दोनों से ज़ौजहा ज़ौजहा, इन दोनों ज़ौजहा यानी दोनों से ज़ौजहा ये ज़ौजहा इनके जोड़े, जोड़े ज़ौजहा इनके जोड़े वबत्ता और फैलाया मिनहुमा इन दोनों को इन दोनों से रिजालन मर्द कसीरन ज्यादा व निसान और औरतें, यानी कि ये रिजालन कसीरों व निसा, ये कहेंगे बहुत से मर्द और औरतें। ठीक है, ये तर्जुमा करेंगे इसका। बहुत से मर्द और औरतें। जी। वालिल्लाहि मुल्क और बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। अस्समावाति वल अर्द जो ज़मीनों और आसमानों का माँ ज़मीनों और आसमानों की बादशाहत की बात हो रही, ज़मीनों और आसमानों की और आसमानों की बादशाहत अल्लाह के अल्लाह ही के लिए है। वमा जो बैनहुमा इन दोनों के दरमियान है। ठीक है, बाराकिल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों ने अच्छी कोशिश की है। अब जो आयात रह गई हैं ये वाली और इससे आगे भी हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम कल उसको रिवाइज करेंगे ताकि ये जो थोड़ा सा आपका इस पे मज़ीद ग्रिप हो जाए। ठीक है, तो आपकी क्लास का टाइम ख़त्म हो गया, यहाँ पर हम अपना लेसन ख़त्म करते हैं।
کل پھر ہم لوگ اگلی آیات بھی پڑھیں گے اور ہم ریویژن بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ آپ سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کی اچھی پریکٹس ہوتی جائے۔ دعا کے ساتھ ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔